الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما محترم مجتبیٰ فاروق صاحب، مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، مفتی کلیم رحمانی صاحب اور دیگر مہمان، اور ایوت محل ضلع سے آئے ہوئے مختلف مقامات سے تمامی حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کا اگر مطالعہ کریں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دو مقامات پر بالخصوص نوجوانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ کہف میں کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اصحاب کہف کے نوجوانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، جب موسیٰ علیہ السلام کی مدد، ان کی نصرت اس وقت کے نوجوانوں نے کی، اس حوالے سے بھی نوجوانوں کا تذکرہ ہم کو قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ آپ تمام حاضرین یہ بات جانتے ہیں کہ کبھی بھی نوجوانوں کی اہمیت کو، ان کی قدر و قیمت کو، ان کے اندر مچلتے ہوئے خوابوں کو، ان کی جوانی کو اور ان کے خوابوں کو کبھی بھی درکنار نہیں کیا گیا، کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا گیا۔ نوجوان علامت ہوتی ہے تبدیلی کی، نوجوان علامت ہوتی ہے ایک انقلاب کی، نوجوان علامت ہوتی ہے ایک انقلاب کی، ایک ارتقاء کی، اور یقین مانیے کہ یہاں پر بیٹھا ہوا ہر نوجوان مسلم بھی اسی انقلاب کا داعی ہے، اسی ارتقاء کا داعی ہے، اور اسی انقلاب کو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جد و جہد میں انقلاب لایا تھا، اسی انقلاب کے آج کے یہ بیٹھے ہوئے نوجوان بھی ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں اور نوجوانوں، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ جب بوڑھے لوگ یا سن رسیدہ لوگ یا ادھیڑ عمر کے لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور ان کی مدد نہیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو مدد کی تھی وہ نوجوانوں نے کی تھی۔ شدید حالات تھے، ادھیڑ عمر کے لوگ، ضعیف لوگ، کمزور لوگ، یہ نوجوانوں سے اس وقت فرما رہے تھے کہ اگر تم نے موسیٰ علیہ السلام کا اگر ساتھ دیا تو یقین مانو کہ تم فرعون کے غضب سے نہیں بچ سکو گے، فرعون کے غضب سے نہیں بچ سکو گے۔ تو محترم حاضرین، اس وقت بھی نوجوان آگے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کی نصرت اور ان کی انہوں نے مدد کی۔ اصحاب کہف کے ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑے شوق کے ساتھ یا بڑی خوب انداز میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے دل مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس خدا
اس خدا کو مالک مانتے ہیں، اس خدا کو خدا مانتے ہیں جو اس زمین اور آسمان کا مالک ہے، اور ہم اسے چھوڑ کر کسی اور دوسرے معبودوں کو نہیں پکاریں گے. تو یہ نوجوانوں کی اس وقت بھی ایک قوت تھی، اس وقت بھی ایک طاقت تھی، جنہوں نے وقت کے فرعونوں کے سامنے یہ آواز بلند کیا کہ ہم تمہاری آواز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اسی خدا کی آواز کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی خدا کے دین پر چلنے کے لیے تیار ہے، اسی خدا کو ماننے کے لیے تیار ہے جو اس زمین اور آسمان کا مالک ہے. اور یہ مچلتے ہوئے خواب جو اس وقت تھے یہ آج بھی اسی طرح جوں کہ تو باقی ہے. لیکن محترم حاضرین اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ خواب کسی نہ کسی قیمت پر ہم سے اوجھل ہو گئے ہیں، یہ خواب ہم سے نظر انداز ہو گئے ہیں. اقبال نے کسی وقت اپنی شاعری میں نوجوانوں کو مخاطب ہو کر ان کو شاہین کہا ہے، لیکن حال ہمارا شاہین سے الگ ہو کر ہم چیل اور کووں کی طرح ہو چکے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ دین کی نصرت، دین کی مدد، دین اسلام کی ترویج اور اس کی اشاعت کے لیے کوئی خواب اب ہمارے ذہنوں میں نہیں رہا ہے. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اس زمین کے اوپر یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے یا آسمان اللہ تعالیٰ کا ہے، اس پر حکمرانی اللہ تعالیٰ کی چلنی چاہیے، غلبہ اللہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے. اس کے لیے میری اور آپ کی صحیح اور کوشش جو ہونی چاہیے دوستوں اور ساتھیوں، وہ صحیح اور کوشش، وہ جد و جہد اس حوالے سے ہماری نہیں ہو پا رہی ہے. یہ حقیقت ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے شدید حالات، مکے کے شدید حالات سے جب گزر رہے تھے، بے خطر حالات تھے، ایسے حالات تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چین سے جینے نہیں دیا جا رہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جن لوگوں نے ساتھ دیا، جن صحابہ کرام نے ساتھ دیا، ان صحابہ کرام کا نام حضرت جعفر بن طیار، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بے شمار نوجوان تھے. یہ وہ نوجوان تھے جن کی عمروں کا اگر سے اس وقت کا اندازہ لگایا جائے تو ان کی عمر 20 سال سے لے کر 30 سال کی عمر تک تھی، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا. دوستوں اور ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گواہی دیتے ہوئے فرمایا کہ نصرت بالشباب، کہ مجھے نوجوانوں نے مدد کی ہے، مجھے اللہ کے دین کو نوجوانوں نے مدد کی ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم ملت اسلامیہ کے مختلف حالات دیکھتے ہیں اور خود اپنے حال پر بھی جب غور کرتے ہیں تو ہماری اس تعلق سے کوئی فکر، کوئی سوچ نظر نہیں آتی کہ اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے دین کو سربلندی حاصل ہو، اللہ کے دین کی اشاعت ہو، اور جو نوجوان بے مقصد زندگی زمین کے اوپر گزار رہے ہیں ان کو مقصد زندگی ہم دیں. دوستوں اور ساتھیوں، یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل ہیں اور ملت اسلامیہ کے بھی بہت سارے مسائل ہیں. جب کبھی بھی نوجوانوں نے اس بات کا اقرار کیا، اس بات کے لیے سوچا کہ ان کو زمانے کے اندر، سماج کے اندر تبدیلی لانا ہے، تو دوستوں اور ساتھیوں، چاہے وہ مصر کا میدان ہو یا پھر کہنا چاہیے کہ سی اے اور این آر سی کے حوالے سے وہ پورا کا پورا مومنٹ ہو، اس پورے مومنٹ کو جو ہے نوجوانوں نے کھڑا کیا ہے، نوجوان آگے بڑھے ہیں، نوجوانوں نے آ کر لیڈ کیا ہے. دوستوں اور ساتھیوں، آج بھی ہماری اس ملت کے اندر بھی اور خود سماج کے اندر بھی بے شمار مسائل ہیں. سارے مسائل میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ہاں صفائی کا مسئلہ ہے. صفائی کا مسئلہ ہے. نوجوان، ظاہر سی بات ہے کہ وہ چوکوں پر، چوراہوں پر اور مختلف نکڑوں پر اپنے وقت کو جو ہے صرف کر رہے ہیں. کوئی اس حوالے سے ان کے ذہن کے اندر کوئی سوچ پیدا نہیں ہوتی کہ وہ صفائی کے اس مسئلے کو لے کر کھڑے ہو، اور ہمارے اس پورے علاقے کے اندر، چاہے وہ مسئلہ ہماری مسجدوں کا ہو، چاہے پھر وہ مسئلہ ہمارے محلے کا ہو، یا پھر چاہے وہ مسئلہ ہمارے سٹی کا ہو، یہ صفائی کے مسئلے کو اگر سے وہ کھڑے ہو کر، نوجوان یکجا ہو کر اگر سے لیڈ کرتے ہیں تو اب یقین مانیے کہ ہمارے اس شہر کے اندر، ہمارے اپنے مقامات کے اندر کوئی گندگی باقی نہیں رہے گی. ہماری مسجدوں کے طہارت خانے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے طہارت خانوں کے اندر بے شمار جو ہے بدبو ہے.
بہت بدبو آتی ہے. تو ہمارے نوجوان کم سے کم جو ہے اس فکر کے ساتھ اٹھے کہ مسجدوں کے اندر اٹھی ہوئی یہ بدبوئیں اب انشاءاللہ آئندہ جو ہے یہ بدبوئیں اب نہیں باقی رہے گی. آپ مسجدوں کا جائزہ لیجئے, مسجدوں کا برا حال ہے, محلوں کا برا حال ہے صفائی کے حوالے سے, اور خود سٹی کا بھی برا حال ہے. دوستو اور ساتھیوں, جب ہم ان سارے مسائل پر حل کرتے ہیں تو مسائل کا صرف ہمیں رونا نہیں رونا ہے کہ یہ سارے مسائل ملت کے ہیں, یہ سارے مسائل سماج کے ہیں, یہ محلے کے, یہ مسجد کے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے مسائل ہیں, لیکن اس کے حل کے لیے ہم خود ذمہ دار ہیں کہ ہمیں کھڑے ہونا ہوگا اور ان سارے مسائل کو حل کرنا پڑے گا. یقین مانیے کہ جب نوجوان جب کھڑا ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ کوئی جو ہے اس کے خلاف جو ہے کوئی علم بغاوت بلند نہیں کرتا ہے. حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں, حکومتوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں. تو دوستو اور ساتھیوں, یہ صفائی کے مسئلے کو ٹچ کرتے ہوئے ہمیں اس کے حل کی کوشش کرنا ہوگا. سماجی مسائل میں جب ہم دیکھتے ہیں تو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آسان نکاح کا مسئلہ ہے. نوجوان اگر سے یہ بات طے کر لے کہ میں اپنی شادی, اپنا نکاح آسان طریقے سے کروں گا, اس طریقے سے کروں گا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اس طریقے پر کروں گا جس طریقے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے. دوستو اور ساتھیوں, یہ نکاح کے سارے مسائل جو آج جہیز کے نام پر نکاح کی کہنا چاہیے کہ نکاح کے اوپر اخراجات کے حوالے سے جو ہو رہے ہیں, وہ سارے کے سارے مسائل حل کر دے, الا یہ کہ اگر نوجوان طے کر لے کہ ان کا نکاح جو ہوگا وہ آسان نکاح ہوگا, وہ آسان نکاح ہوگا. آپ یقین مانیے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے, لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کسی انویٹیشن, کوئی انویٹیشن ان کو نہیں دیا, کوئی دعوت انہیں نہیں دی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی شکایت بھی درج نہیں کرائی کہ اے عبد الرحمن بن عوف, تم نے نکاح کر لیا اور ہمیں بلایا بھی نہیں, بلایا بھی نہیں. یقین مانیے کہ اللہ کے رسول موجود ہے. کون شخص ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہے اور وہ اللہ کے رسول کو نہ بلائے؟ یہ ممکن ہے کیا؟ کم سے کم نکاح کی برکت کے لیے, ولیمے کی برکت کے لیے. لیکن یقین مانیے کہ عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی انویٹیشن نہیں دیا اور نکاح ہوا, اور اللہ کے رسول نے کوئی شکایت بھی درج نہیں کرائی. تو محترم دوستو اور ساتھیوں, نکاح کے اس حوالے سے نوجوانوں کو یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم اپنی شادی آسان طریقے سے کریں گے, نکاح میں کوئی جہیز نہیں لیں گے, نکاح کو ہم آسان بنانے کی کوشش کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ فیصلہ نوجوان اگر کر لے تو ایک سماج کے اندر بڑی تبدیلی آ جائے گی. ہم یہ بار بار نوجوان اس بات پر کوڑتے ہیں کہ ہماری مسلم نوجوان لڑکیاں جو ہے ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, اور کوڑتے ہیں اور اپنے آپ میں محسوس اس ایشو کو جو ہے جذب کر لیتے ہیں, بس سوچتے رہتے ہیں. تو دوستو اور ساتھیوں, اس مسئلے کو بھی ہمیں حل کرتے ہوئے یہ یقین مانیے کہ یہ جہیز کا مسئلہ یا نکاح اگر سے آسان ہو جائے تو یہ سارے مسائل بھی حل ہو جائے گے انشاءاللہ. یہ ساری کی ساری جد و جہد کا جو مرکز ہے وہ دوستو اور ساتھیوں اجتماعیت ہے. اجتماعیت کے بغیر کوئی بھی انقلاب زمین کے اوپر نہیں آ سکتا, کوئی بھی تبدیلی نہیں آ سکتی. اگر ہم اسی طرح سے بکھرے اور محلے کی سطح پر ہی اگر کام کرتے رہیں گے تو دوستو اور ساتھیوں وہ انقلاب نہیں آ سکتا جس انقلاب کے ہم دائی ہیں. آپ اس زمین کے اوپر وہ انقلاب نہیں دیکھ سکتے. دوستو اور ساتھیوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پورے نوجوان اجتماعیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ اجتماعیت کی طرف آئے. اسی لیے جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی یوتھ ونگ آج میدان عمل میں آ چکی ہے. سماجی مسائل کو وہ ٹچ کرنا چاہتی ہے, سماجی مسائل کو وہ حل کرنا چاہتی ہے, لیکن اگر نوجوانوں کا جم غفیر اگر سے اس سے وابستہ ہوتا ہے تو یقین مانیے کہ یہ یوتھ ونگ کی قیادت ہوگی, وہ آگے بڑھے گی اور ان سارے مسائل کو حل کرنے کی وہ کوشش کرے گی. میں آپ تمامی حضرات سے, وہ نوجوان جو تمام مقامات سے آئے ہوئے ہیں, یہاں پوسد میں بھی اور ایوت محل میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی یوتھ ونگ جو ہے قائم ہو چکی ہے. آپ تمام نوجوان اس سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں اور اس عظیم انقلاب کا جو ہے حصہ بنے. انشاءاللہ وہ صبح ہمیں سے آئے گی. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے,
کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. صدق اللہ العظیم.